کیونکہ رب کائنات خود فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَّقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، اور انسان کو بنی آدم کو ہم نے سمندر میں بھی سواریاں عطا فرمائی اور خشکی میں بھی سواریاں عطا فرمائی، اور پھر ان کو ہم نے پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، پاکیزہ چیزیں بھی رزق کے طور پہ عطا فرمائیں، اور پھر ان کو فضیلت بھی عطا فرمائی بہت ساری چیزوں پہ جن کو ہم نے نمایاں فضیلت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے کہ رب کائنات نے حضرت انسان کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، خشکی اور تری میں سواریاں بھی عطا فرمائیں، اور اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام انسان کے افضل ہونے کی کئی وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے یہ فرمایا کہ انسان دیگر مخلوقات سے اس لیے افضل ہے کہ اس کو رب کائنات نے علم و عقل عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس کو اچھی صورت عطا فرمائی، اس وجہ سے انسان دیگر مخلوقات سے افضل ہے۔ لیکن عشاق کے نزدیک عشاق یہ فرماتے ہیں کہ انسان دیگر مخلوقات سے اس لیے افضل اور اعلیٰ ہے کہ اسی صورت میں اللہ کے پیارے محبوب حضور جانے جانا شہنشاہ حسینہ کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے کرمنا بنی آدمہ کا جو تاج تھا یہ انسان کے سر پہ رکھا گیا، اور اسی وجہ سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی شان زیبائی انسان کو عطا فرمائی گئی۔